قال اللہ تعالی نادے علیم مظہر العجائب نجدہ عون اللفاف النوائب کلو ہمی و غم شہید جلیب عظمتے کا یا اللہ بے نبوتے کا یا محمد بے ولایتے کا یا علیو یا علیو یا علی اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب علم مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا کریمہ کی تلاوت سرنامہ کلام ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِين میں ایک بشر بنا رہا ہوں جو طین سے ہوگا میں ایک بشر خلق کر رہا ہوں جو طین سے ہوگا میں ایک بشر بنا رہا ہوں جو تراب سے ہوگا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي وَقَوْلُوا سَاجِدِينَ اور جب میں اسے سجاؤں سنواروں بنا لوں آراستہ کروں اور جب اپنی روح پھونکوں تو سجدے میں گر جانا تمام فرشتے سجدے میں گر گئے عزازیل نے کہا میں اعلیٰ ہوں تو آپ کو کمتر سمجھا اپنے آپ کو بہتر سمجھا اب مجھے جملہ عرض کرنے دیجئے اللہ تعالیٰ نے کہا تو مردود ہے تو ملعون ہے تو لعین ہے تو شیطان ہے جب اللہ تراب کے دشمن کو معاف نہیں کرتا تو ابو تراب کے دشمن کو سبحان اللہ جب اللہ تراب کے دشمن کو معاف نہیں کرتا تو ابو تراب کے دشمن کو کیسے معاف کرے گا جبکہ آدم کے دو روایتیں ایک تو آدم کی پشت میں اور دوسرا آدم کے پیشانی میں نور پنجتن 5 خداوند عالم نے ڈال دیا تھا یعنی نور محمد علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلام کا نور ان کے پیشانی میں تھا اور تمام فرشتوں نے جو سجدہ کیا ہے وہ تعظیم پنجتن 5 کا سجدہ تھا وہ سجدہ خداوند عالم کی عظمت کا نہیں تھا وہ محمد علی فاطمہ حسن حسین کی عظمت کا سجدہ تھا جو ہے عزیز محترم اور لایا تو علی کو کہاں پہ لائے ابو تراب کو لایا تو خانہ کعبہ میں لایا علی کو کون جانے گا کہاں پہ فیصلہ ہوگا علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتہ ہوگا علی کو کون جانے گا کہاں پہ فیصلہ ہوگا علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتہ ہوگا نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے علی کعبے میں آئے ہیں بتا کعبے کا کیا ہوگا بالکل بہترین صلوات پڑھیے عزیزان محترم خانہ کعبہ کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا طاہرہ بیتی طاہرہ بیتی ابراہیم بیت کو پاک رکھیں گے لیکن جب اہل بیت کی بات آئی تو اللہ ہے انما یرید اللہ اہل بیت کو پاک رکھے گا ابراہیم بیت کو کتنا پاک رکھ سکتے ہیں جتنا ابراہیم میں طاقت ہوگی اتنا بیت کو پاک رکھ سکتے ہیں اللہ کی جتنی قدرت ہوگی اتنا اہل بیت پاک رہیں گے اب دیکھیں کہ بیت کو ابراہیم نے پاک کیا خانہ کعبہ کے اندر بتوں کو توڑا لیکن ابراہیم کے بتوں کو توڑنے میں اور مولا کے بتوں کو توڑنے میں بڑا فرق ہے ابراہیم نے بتوں کو توڑا اس کے بعد بت رکھے جانے لگے جب سے مولا نے بتوں کو توڑا ہے قیامت تک جب سے مولا نے بتوں کو توڑا ہے قیامت تک جو ہے بت خانہ کعبہ میں نہیں رکھے جائیں گے یہ ابراہیم کے بتوں کو توڑنے کا فرق جو ہے اور مولا علی کے بتوں کو توڑنے کا فرق لیکن آج جو خانہ کعبہ کے ایک دن حفاظت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی میں جب قرآن میں پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی بھی یہ سعودی کی اولاد پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی بھی یہ سعودی کی اولاد اس قوم کے بارے میں کمر کیا لکھے کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہے شراب صلوات پڑھ دے محمد کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہے شراب حرام ہے
पैगंबर इस्लाम जिब्रील आए और कहा पैगंबर इस्लाम को शराब हराम हो चुकी, लेकिन फिर भी किसी के ठर्रे का बिजनेस चलता था। किसका आप सबको पता है? सलवार तो पड़ी हो। वही है मिस्ल सऊदी और यहूदी एक ही है जिन्होंने बीबी ज़हरा के रोजे को मुनहदिम किया, जिन्होंने जन्नतुल मुअल्ला में अबू तालिब अलैहिस्सलाम के रोजे को मुनहदिम किया, अब्दुल मुत्तलिब के रोजे को मुनहदिम किया, बीबी खदीजतुल कुबरा जो मलिकतुल अरब है इनके रोजे को मुनहदिम किया। कितनी पाकीज़ा बीबी थी। और देखिए दोस्तों कि इब्राहिम के बेटे इस्माइल खाने काबा के पास रहते थे। कुछ लोग आए और इस्माइल की बीवी से कहा हमें खाने काबा का तवाफ करना है। खाने काबा कौन सा है? उसने अपने भाई का घर बता दिया, वही बैत है, वही बैत है। तो बेचारे लोग दूर से आए थे, मुसाफिर थे, थके हुए थे, उन लोगों ने उस घर का तवाफ किया और चले गए। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो अल्लाह ताला की तरफ से जिब्रील आए और जिब्रील ने फरमाया कि तुम्हारी अहलिया ने ऐसा किया कि अपने भाई के बैत को जो है हरम बता दिया, अल्लाह का घर बता दिया। तो क्या हुआ कि लोगों ने वहां तवाफ करके चले गए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिब्रील कहते हैं अपनी माँ की काली चादर ले लो, मैं क्या करूं, और वो असली बैत पे डाल दो। अब असली बैत वो होगा जो पर्दे में होगा, जो चादर में होगा, जो चादर में होगा वो असली होगा। अब समझ में आया? चादर हाजिरा बैत पे है, चादर ज़हरा अहले बैत पे है। अल्लाहुम्मा औलाए अहले बैती, यही मेरे अहले बैत है, यही मेरे अहले बैत है। कौन? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन अलैहिस्सलाम। अब देखिए कि जब चादर में आ गए पंजतन 5, तो मिन्नियत के मरकज पे शामिल होने के लिए मिन्नियत सलमान और मिन्ना अहले बैत इतना तो नहीं है, अहले बैत है। जिब्रील अमीन आए, जिब्रील अमीन सवाल करते क्या मैं भी चादर के अंदर दाखिल हो जाऊं? जिब्रील अमीन जानते थे चादर के नीचे कौन है। मोहम्मद सैयदुल अंबिया, अली सैयदुल औसिया, फातिमतु ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन, हसन हुसैन सैयद शबाब अहले जन्ना। अब ये फरिश्तों का सरदार था। जब देखा तमाम सरदार है, कोई गुलाम नहीं है। सलवात पढ़िए भी कि मोहम्मद। तो दोस्तों देखिए कि सलमान अबूजर मिक़दाद बनिए। सलमान अबूजर मिक़दाद कैसे बनते हैं लोग? ये दर्जा ईमान पे कैसे फायज होते हैं लोग? इसका भी बड़ा मराकज है, बड़े मेहनत की है ये लोगों ने, ऐसे ही नहीं बन जाते। बड़ी मेहनत से जो है ये दर्जा हासिल होता है, ये रुतबा हासिल होता है, ये मंजिलत हासिल होती है, ये वक़ार हासिल होता है, ये विकार हासिल होता है। आसानी से कोई काम नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह आप अपनी जिंदगी का सोचिए, आप जहां पर भी जिस शोबे में भी है, आप आज तक जो कुछ बने हैं बड़ी कड़ी मेहनत से बने हैं। तो सलमान अबूजर मिक़दाद इस तमाम के तमाम ने बड़ी मेहनत की है। जिब्रील अमीन आए हैं और फरमा रहे हम भी दाखिल हो जाएं, क्योंकि जिब्रील फरिश्तों का सरदार है। जिब्रील अमीन फरिश्तों का। अब चादर के नीचे पंजतन 5 है। अब पंजतन 5 की फजीलत ये है कि जिनके साथ जिब्रील आने के भी तमन्नामंद हो जाए, जिब्रील भी चाहे कि मैं इनके साथ हो जाऊं। अब देखिए कि मैं अर्ज कर रहा था कि जिब्रील जिनकी तमन्ना करे उन्हें अहले बैत कहते हैं। अहले बैत की दोस्ती आपको जन्नत तक पहुंचाएगी, अहले बैत की दुश्मनी आपको जहन्नुम तक ले जाएगी। आप देखिए मौला अली फरमाते हैं रात के वक्त जो कोई सोने से पहले वुज़ू करे
بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اور پھر درود شریف پڑھ کے سو جائے تو رات سے صبح تک 50,000 فرشتے 50,000 فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ اب کوئی لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم رات کو سو جائیں صبح اٹھے یا نہ اٹھے تو یہ اخلاص سورہ اخلاص پڑھ کے سوئیے، قل هو اللہ احد پڑھ کے سوئیے، مولا علی کو یاد کر کے سوئیے، مشکل کشائی ہو جائے گی۔ مولا کے دہلیز پر آنا نہیں چھوڑا، جبریل نے بھی مضبوط ٹھکانا نہیں چھوڑا، مولا کی دہلیز پر آنا نہیں چھوڑا، جبریل نے بھی مضبوط ٹھکانا نہیں چھوڑا، خنجر کی کمر توڑ دی، میسم کی زبانیں، سولی پر بھی حیدر کا ترانہ نہیں چھوڑا۔ نعرے خدا کا انعام سمجھ کر، ورد صبح شام سمجھ کر، اپنا خام سمجھ کر، درود و سلام سمجھ کر بلند ہاتھوں کے ساتھ نعرہ حیدری۔ مولا تیری دہلیز پر آنا نہیں چھوڑا، جبریل نے مضبوط ٹھکانا نہیں چھوڑا، خنجر کی کمر توڑ دی، میسم کی زبانیں، خنجر کی کمر توڑ دی، میسم کی زبانیں، سولی پر بھی حیدر کا ترانہ نہیں چھوڑا۔ ایک مل کر صلوات پڑھیں۔ تو دوستو دیکھیں کہ آدم بنے ہیں پانی ہوا مٹی اور آگ سے، پانی ہوا مٹی اور آگ سے۔ شیطان کو اعتراض ہوا پہ نہیں تھا، پانی پہ نہیں تھا، اعتراض تراب پر۔ اب جو کوئی اعتراض تراب پہ کرے وہ تو شیطان بنتا ہے، اور جو کوئی حیدر پہ اعتراض کر دے، اب سمجھ میں، رحمانی فطرت پہ ہونا اور بات ہے، شیطانی فطرت پہ ہونا اور بات ہے۔ رحمانی فطرت پہ ہونا اور بات ہے، شیطانی فطرت پہ ہونا اور بات ہے۔ دیکھیں اللہ نے آدم کو خلق کیا، آدم ذات بنے نا، اور قابل اور عابل کے ذریعے ہماری نسل آگے نہیں بڑھی، ہماری نسل آگے بڑھی ہے شیش سے، اور شیش کے لیے دیکھتے لوگ کہتے ہیں، لکھتے ہیں مورخین، لکھتے ہیں کہ صبح لڑکا پیدا ہوتا تھا، شام کو لڑکی پیدا ہوتی تھی، 4 دن میں جوان ہو جاتے تھے، اور سگے بھائی اور بہن کی شادی ہوتی تھی۔ معاذ اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ خداوند عالم کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا قانون مبنی ہے، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تعالی نے جس طرح آدم کو بنایا، حوا کو بنایا، اسی طرح شیش کے لیے حور بھیجی۔ سب کے بھائی اور بہن کی شادی کرا دینا یہ یزیدی فطرت ہے، شریعت یزیدی میں ہے، محمد کی شریعت میں ہے۔ یہ سگے بھائی بہن کا عقد نہیں ہو سکتا۔ اب سمجھ میں آیا، یزیدی شریعت شجرہ خبیثہ ہے، شریعت خبیثہ ہے، محمدی شریعت طیبہ ہے، جو شریعت طاہرہ ہے۔ سلوات مل کے پڑھیے محمد۔ حضرات محترم، حور آئی شیش کے لیے، ان سے جو نسل آگے بڑھی ہے، ہم اس شجرے میں سے ہے، ہمارا شجرہ وہاں جا کے ملتا ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے، بی بی زہرا کا ایک لقب ہے حورا الانسیہ۔ کیا کر رہا ہوں، شیش کی اہلیہ کا حور ہونا اور بات ہے، بی بی زہرا کا حور ہونا اور بات ہے۔ حورا الانسیہ بی بی زہرا کا لقب ہے، اسے تو بہت سے القاب ہیں۔ تو عزیزان محترم غور فرمائے کہ مولا علی کا دوست جو ہوگا وہ اللہ کا دوست ہوگا، مولا علی کا جو دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہوگا۔ کیونکہ دوستو کل نفس ذائقۃ الموت، موت نفس کو آتی ہے۔ انسان آدم بنا ہے کس طرح؟ ایک جسم، ایک روح،
اور ایک نفس. آدم بنے ہیں جسم، روح اور نفس سے. اب جسم کو پاک کرنا ہو تو کس طرح پاک ہوگا؟ روح کو پاک کرنی ہو تو کس طرح پاک ہوگی؟ اور نفس کو پاک کرنا ہو تو کس طرح پاک ہوگا؟ آپ جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، دیکھیے کہ یہاں رک کے میں مولا علی کا ایک اقوال آپ کو بیان کروں. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ یہ 4 چیز کرتا ہے وہ جنتی ہے. اپنی مصیبتوں کو چھپانا، چھپا کے صدقہ دینا، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا. یہ 4 چیز جو کوئی کرے گا وہ علی والا ہو جائے گا، وہ حسین والا ہو جائے گا. علی والا بنیے، حسین والا بنیے، یزید والا نہ بنیے. میں عرض کر رہا ہوں، کچھ آپ کو پیغام دے رہا ہوں. دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھا، آپ کا جسم پاک ہو گیا. محمد الرسول اللہ آپ نے پڑھا، آپ کی روح پاک ہو گئی. اب نفس کیسے پاک ہوگا؟ نفس پاک کیسے ہوگا؟ اور جب آپ شادی کرتے ہیں تو نفس کا عقد ہوتا ہے. جب وشتو بے نفسی، جو شادی کا عقد ہوتا ہے، جو آپ مولانا پڑھتے ہیں، سگا ہوتا ہے، سگا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ زوجتو بے نفسی، نفس کا عقد ہوتا ہے، نفس کی شادی ہوتی ہے، نفس کا عقد ہوتا ہے. آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا، آپ کا جسم پاک ہوا. آپ نے محمد الرسول اللہ پڑھا، آپ کی روح پاک ہوئی. جب تک علی ولی اللہ نہ پڑھیے گا آپ کا نفس پاک نہ ہوگا. اور نفس کی شادی ہوتی ہے، نفس کا عقد ہوتا ہے. جب نفس ہی پاک نہیں تو شادی کر کے فائدہ کیا؟ حلال زادہ بچہ پیدا ہوئے گا ہی نہیں، حرام زادہ. علی مولا، علی مولا، میرا آقا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، ہمیں بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا. علی مولا، علی مولا. ایسے نہیں دوستو، تمام سامعین ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے مولا علی سے مدد کرنے والوں کو، مدد مانگنے والوں کو. دوستو دیکھیے کہ مولا علی سے جو دوستی، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ذائقہ چکھنا ہے نفس کو. اور نفس کیا ہے؟ جان ہے. نفس کا معنی جان. لغت اٹھا کے دیکھ لیجئے. اب نفس، اللہ کا نفس کون ہے؟ شب ہجرت مولا علی بستر رسول پر سو جاتے ہیں، اپنا نفس بیچتے ہیں، اللہ کا نفس خریدتے ہیں. میں کیا کر رہا ہوں؟ اب اللہ کا نفس کون ہے؟ علی کا نفس اللہ کا نفس ہے، اللہ کا نفس علی کا نفس ہے. اور آپ جب مباہلے کے میدان میں جاتے ہیں تو رسول اللہ کا نفس کہلاتے ہیں. اپنے نفس کو لاؤ، اپنانا و اپناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاؤ، یعنی کہ اپنے جان کو لاؤ، کل ایمان کو لاؤ، فاتح خیبر کو لاؤ، زہرا کے شوہر کو لاؤ، حسنین کے بابا کو لاؤ، ارے صاحب ذوالفقار کو لاؤ، ابو طالب کے لال کو لاؤ. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب نفس کا مطلب جان ہے. اللہ کا نفس علی، نبی کا نفس علی. اب جو کوئی جان سے دشمنی کرے گا، جو کوئی علی سے دشمنی کرے گا، اللہ کا نفس ہے، اللہ کی جان ہے. جو کوئی علی کے دشمنی کرے گا اللہ کا جانی دشمن ہو جائے گا، نبی اللہ کا بھی جانی دشمن ہو جائے گا. اور جو کوئی علی سے دوستی کرے گا اللہ کا بھی جانی دوست ہو جائے گا، نبی اللہ کا بھی جانی دوست ہو جائے گا. صلوات پڑھیے، بہترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد. علی کے نام سے حاصل ایمان ہوتا ہے.
یہ درد حلالیوں کی جان ہوتا ہے، علی کے ذکر سے حاصل ایمان ہوتا ہے، یہ درد حلالیوں کی جان ہوتا ہے۔ دیکھیے حلالی ہونا اور بات ہے، علی کے ذکر سے حاصل ایمان ہوتا ہے، اور یہ درد حلالیوں کی جان ہوتا ہے۔ ان قوم کے لیے میں کیا لکھوں قمر، اس قوم کے لیے میں کیا لکھوں قمر، کہ یہ بشر کے روپ میں شیطان ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اس قوم کے لیے میں کیا لکھوں قمر، کہ بشر کے روپ میں شیطان ہوتا ہے۔ اب جو کوئی علی کا دشمن ہوگا، جو کوئی ابو تراب کا دشمن ہوگا، وہ بھی شیطان، جو کوئی ابو تراب کا دشمن ہوگا وہ بھی شیطان، کیونکہ نفس اللہ کا دشمن ہو گیا، نفس رسول کا دشمن ہو گیا۔ اور دوستو فاصلہ یہیں پر ہے، مولا علی میزان ہے، مومن ہو منافق ہو، علی کا ذکر کرو پتہ چل جاتا ہے مومن ہے یا منافق ہے۔ علی کا ذکر جہاں پہ ہوتا ہے چہرہ کھل جاتا ہے، کیونکہ امام جعفر صادق صلاۃ والسلام ارشاد، جب کوئی مرتا ہے تو مولا علی سرانے آ جاتے ہیں۔ تو جی امام جعفر صادق سے سوال کیا گیا کہ آپ کے جد مولا کائنات سرانے آ جاتے ہیں، تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کوئی اگر مشرق میں مرے یا مغرب میں مرے، مغرب میں مرے یا مشرق میں مرے، میرا دادا علی سرانے آ جاتا ہے، مدد بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر مومن مرے گا تو جو ذائقہ ہے نا، جو نفس چکھتا ہے، اس کا شہد سے زیادہ شیریں مزہ ہو جائے گا، اور کوئی منافق مرے گا تو اس کا مزہ، اس کا ذائقہ تلخ ہو جائے، زہر سے زیادہ تلخ ہو جائے گا۔ میں کیا کروں، ابھی جب مجلسوں میں ہم نعرے لگاتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، جس کا چہرہ اجاگر ہو جاتا ہے وہ جنت کا ایڈوانس لے رہا ہے، اور جس کا چہرہ اتر جاتا ہے وہ دوزخ کا ایڈوانس تلگی لے رہا ہے۔ اب سمجھ میں، علی کا نعرہ لگاؤ، جنت کا ایڈوانس لے لو۔ اور دوستو یہاں پر مولا علی کے فضائل، آقا حسین کے مسائل دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بھی بنایا، پاک بھی کیا، اور امتحان بھی دیا۔ اسماعیل کو لے چلے ذبح کرنے، ہاجرہ نے کہا اے ابراہیم مجھے اسے پانی پلا دینے دیجئے، کھانا کھلانے دیجئے۔ پانی بھی پلایا، کھانا بھی کھلایا، لیکن کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے اور پیاسے تھے، اور علمدار ہے عباس علمدار، عباس علمدار۔ عشق عباس ہونا بہت ضروری ہے۔ عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے۔ عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے۔ دیکھیں توجہ فرمائیں اذان محترم، عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے۔ میں تو پرچم سے کہتا ہوں اپنی مصیبتیں، ابا خون عباس کو نہ جانے خبر کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ آپ نے توجہ نہیں فرمایا میرے نوجوان دوستو، پھر سے آپ سماعت فرمائیں۔ عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے۔ میں تو پرچم سے کہتا ہوں اپنی مصیبتیں، کون عباس کو نہ جانے خبر کرتا ہے۔ ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے، ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے، سکینہ کی جو آس ہے، عباس ہے، عباس ہے، زینب کی جو پیاس ہے، عباس ہے، عباس ہے، حیدری علی۔ اور دوستو جب لٹا ہوا قافلہ بیمار کربلا سید سجاد لے کر مدینے آئے ہیں تو عجب کوہرام تھا،
بیمار کربلا سے لوگوں نے سوال کیا بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ نے خون کے آنسو جو ہے آپ خون کے آنسو کس وقت بہنے شروع ہوئے؟ آپ کے خون کے آنسو جو آپ کے بہنے شروع ہوئے کس وقت شروع ہوئے؟ سنیے گا دوستو، بیمار کربلا کیا کہتے ہیں کہ خون کے آنسو بہنا کب شروع ہوئے؟ میرا وقت کا امام کی خون کے آنسو بہاتا ہے وہ میں عرض کروں گا، لیکن بیمار کربلا کے آنسو خون کے آنسو بہنا کب شروع ہوئے؟ تو بیمار کربلا فرماتے ہیں جب لوٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں پہنچا تو کس طرح پہنچا کہ رسیوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھینچا جا رہا تھا، جلاد رسیوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھینچ کے لا رہے تھے۔ ایک مرتبہ جب سکینہ گری ہے نا، سکینہ نیچے گری تو تازیانہ بلند ہوا، ارے زہرا کی بیٹی زینب، یہ پشپ تازیانہ پڑا۔ اب جملہ سنیے گا کہ ابو سفیان کا نجس بے پوتا شراب پی رہا تھا، ابو طالب کی پوتی جو ہے بے مکنا و چادر دربار میں کھڑی تھی۔ جب 18 گھنٹے شہزادی زینب دربار میں کھڑی رہی، ایک مرتبہ بیمار کربلا کا رخ کیا، فرماتی ہے اے سید سجاد، اے میرے لال، میں تھک گئی میرے لال۔ جب زہرا کی بیٹیوں نے کہا اے بیمار میں تھک گئی، ارے سید سجاد خون کے آنسو روتے، سید سجاد میرے لال میں تھک گئی۔ اور بی بی زہرا دربار میں کھڑی تھی تو 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ بی بی زہرا کھڑی تھی تو چادر کے اندر تھی، لیکن علی کی بیٹیوں کے سر پر چادر نہیں تھی، چہرے پہ بال بکھرا ہوا تھا، چہرے پہ بال پریشان تھا۔ دوستو ایک مرتبہ ایک تازیانہ جو آیا زینب کی اور آیا، جیسے ہی زینب کے پاس آیا اماں فضہ نے ہاتھ درمیان میں رکھ دیا، ہاتھ پہ تازیانہ لگا، خون بہنا شروع ہوا۔ جیسے ہی خون گرا 300 حبشی نے تلوار سوٹ دی، ہماری شہزادی کو آپ نے مارا کیسے؟ بغاوت ہو گئی۔ یزید سے کہا، حبشیوں نے کیا کہا سنیے گا دوستو، بس میں نے مجلس تباہم کر دی، زہرا کی بیٹی کے لیے اتنا کافی ہو جاتا ہے رونا، زہرا کی بیٹی بے مکنا و چادر ہے، تماشائیوں کا میلہ ہے، ارے زہرا کی بیٹی کھڑی ہے۔ جیسے ہی فضہ کے ہاتھ پر تازیانہ لگا اور خون بہنا شروع ہوا، 300 حبشی غلام تلوار سوٹ دیتے ہیں اور سوٹنے کے بعد کہتے ہیں یزید تو نے فضہ کو علی کی بیٹی زینب کی طرح لاوارث سمجھا ہے؟ تو نے فضہ کو علی کی بیٹی زینب کی طرح لاوارث سمجھا ہے؟ ان کا وارث ہے، بس یہ کہنا تھا۔ زینب نے رونا شروع کیا، مدینے کی طرف رخ کیا، اے نانا، ارے کنیزوں کو بچانے والے آ گئے، ارے شہزادی کو بچانے والا عباس علمدار کا بازو کٹ گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں دوستو بس زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، بی بی زہرا کی بیٹیوں کو جتنی تکلیف ہوئی ہے آپ کے گھر آباد رہے، ارے زہرا کا بھرا گھر برباد ہو گیا۔ بی بی زہرا فرماتی ہیں جب تک فرش عزا پہ آنا ایسے رونا جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے نوجوان کا ماتم کرتی ہے، اور جب بھی پانی پینا، ٹھنڈا پانی پینا تو یا حسین کہہ کے پانی پینا، کیونکہ ایک سکائے سکینہ عباس علمدار پانی کے لیے گیا تو تھا، علمدار آیا، علم آیا، علمدار نہیں آیا، سکینہ پیاسی رہ گئی، ارے زندان میں سکینہ شہید ہو گئی، سکائے سکینہ کے بازو کٹ گئی، سکینہ شہید ہو گئی۔ حسین 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 چچا آگ لگی ہے دامن میں، سکینہ کی چچا آگ لگی ہے دامن میں، سکینہ کے چچا
लगी है, दामन में सकीना की चचा आग लगी है, दामन में सकीना की चचा आग लगी है। दरिया की तरफ कहते भतीजी चली है, दामन में सकीना की चचा आग लगी है, दामन में सकीना की चचा आग लगी है। जलते हैं सभी कै में कोई भी नहीं बाकी, जलते हैं सभी कै में कोई भी नहीं बाकी, जलते हैं सभी कै में कोई भी नहीं बाकी। हम सब पे मुसीबत की घटा टूट पड़ी है, दामन में सकीना आग लगी है, दामन में सकीना की चचा आग लगी है। पहला है सितमगारों का हर एक तरफ से, पहला है सितमगारों का हर एक तरफ से, पहला है सितमगारों का हर एक तरफ से। हम मेरे आ जाओ कि अब शाम हुई है, दामन में सकीना के चचा आग लगी है, दामन में सकीना के चचा आग लगी है। आका ने हमें लूटा है घर बार जला कर, आका ने हमें लूटा है घर बार जला कर, आका ने हमें लूटा है घर बार जला कर। हम सबके रदा शायदी के चिली है, दामन में सकीना के चचा आग लगी है, दामन में सकीना के चचा आग लगी है। आ जाइए दरिया से न मांगूंगी मैं पानी, आ जाइए दरिया से न मांगूंगी मैं पानी, आ जाइए दरिया से न मांगूंगी मैं पानी। बच्चों की खुदा जाने क्यों अब प्यास बुझी है, दामन में सकीना के चचा आग लगी है, दामन में सकीना के चचा आग लगी है। क्या आओगे दरिया से न इमदाद के खातिर, क्या आओगे दरिया से न इमदाद के खातिर, क्या आओगे दरिया से न इमदाद के खातिर। गर्दन पे मेरे पापा के जालिम की चोरी है, दामन में सकीना के चचा आग लगी है, दामन में सकीना के चचा आग लगी है। नए डालिए हर दम पलाई ढूंढ रहे हैं, नए डालिए हर दम पलाई ढूंढ रहे हैं, नए डालिए हर दम पलाई ढूंढ रहे हैं। यूं मुजाहिद के लहदन में बनी है, दामन में सकीना के चचा आग लगी है, दामन में सकीना के चचा आग लगी है। सीने हलाई कब से गहर खून है जारी, सीने हलाई कब से गहर खून है जारी, सीने हलाई कब से गहर खून है जारी। कालों की लबे ऐसी मेरी तक में हुई है, दामन में सकीना के चचा आग लगी है, दामन में सकीना के चचा आग लगी है। सीना मेरे बाबा का छोटा हाय रे किस्मत, सीना मेरे बाबा का छोटा हाय रे किस्मत, सीना मेरे बाबा का छोटा हाय रे किस्मत। अब
खाक पे सोती है जो नाथों की पाली है। दामन में सकीना के चचा आग लगी है, दामन में सकीना के चचा आग लगी है। चादर मेरी दिलवा दो सितमगारों से आकर, चादर मेरी दिलवा दो सितमगारों से आकर, चादर मेरी दिलवा दो सितमगारों से आकर। बेखोर कफन बाप शहीदी की पड़ी है। दामन में सकीना के चचा आग लगी है, दामन में सकीना के चचा आग लगी है। सब कत्ल हुए अहले हरम कैद सितम है, सब कत्ल हुए अहले हरम कैद सितम है, सब कत्ल हुए अहले हरम कैद सितम है। हम आले मोहम्मद पे आफत की घड़ी है। दामन में सकीना के चचा आग लगी है, दामन में सकीना के चचा आग लगी है। घोड़े पे डगमगाते हैं मकतल में शहीदी, घोड़े से डगमगाते हैं मकतल में शहीदी, घोड़े से डगमगाते हैं मकतल में शहीदी। खादाइए लिल्लाह मुसीबत की घड़ी है। दामन में सकीना के चचा आग लगी है, दामन में सकीना के चचा आग लगी है। दरिया पे तड़पने लगा बास का लाशा, दरिया पे तड़पने लगा बास का लाशा, दरिया पे तड़पने लगा बास का लाशा। जब भाग गया तीमे के सकीदान माली है। दामन में सकीना के चचा आग लगी है, दामन में सकीना के चचा आग लगी है। गुरबत पे सकीना के फलक रोता है पैहम, गुरबत में सकीना के फलक होता है पैहम, गुरबत पे सकीना के फलक रोता है पैहम। इस वक्त फटे कुर्ते में दफनाई गई है। दामन में सकीना के चचा आग लगी है, दामन में सकीना के चचा आग लगी है। बेशीर को माकुश्त खुदा मांग रही है, 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 बेशीर को माकुश्त खुदा मांग रही है। और 6 माह जो पाला वसीला मांग रही है, शीर को माकुश्त खुदा मांग रही है, बेशीर को माकुश्त खुदा मांग रही है। ये कहते हुए फूल से गिर आए ज़मीं पर, ये कहते हुए फूल से गिर आए ज़मीं पर, ये कहते हुए फूल से गिर आए ज़मीं पर, ये कहते हुए झूल से गिर आए ज़मीं पर। ऐ माँ मुझे अब मेरी क़ज़ा मांग रही है, बेशीर को माकुश्त खुदा मांग रही है, बेशीर को
پوچھتے خدا مانگ رہی ہے. اے لال چلو رنگ کرو آخری ہو جا. اے لال چلو